آج ہم زندگی میں عام طور پر نظر انداز کیے جانے والے چند اہم اصولوں پر بات کریں گے جو ہمارے معاشرتی معاملات اور ذاتی تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ اصول نہ صرف ہماری شخصیت کو مضبوط بناتے ہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بھی خوشگوار بناتے ہیں، اور اگر ان پر عمل نہ کیا جائے تو نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ آئیے تعلقات کے ان 22 اہم اصولوں کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، کب کال کرنا بدتمیزی بن جاتی ہے۔ فون کال کے آداب۔ کبھی کبھار ہم جذبات میں آ کر بار بار کسی کو فون کر دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ شاید وہ مصروف ہو، کسی میٹنگ میں ہو یا کسی ذاتی مسئلے میں الجھا ہو۔ جب کوئی پہلی یا دوسری کال کا جواب نہ دے تو رک جانا بہتر ہے۔ بار بار کال کرنا نہ صرف بے صبری کو ظاہر کرتا ہے بلکہ دوسرے شخص پر دباؤ بھی ڈالتا ہے۔ بہتر ہے کہ ایک میسج کر دیں، جب فارغ ہو تو کال کر لیں۔ یہ نہایت باادب، حساس اور سلجھا ہوا طریقہ ہے۔ اس سے تعلقات میں عزت باقی رہتی ہے۔ یاد رکھیں، رابطہ اہم ہے لیکن اس کا طریقہ اور وقت اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے وقت کا احترام کرتے ہیں وہی خود بھی عزت پاتے ہیں۔ کب فون کرنا اخلاق ہوتا ہے اور کب بدتمیزی، یہ فرق آپ کے تعلقات سنوار بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ نمبر 2، ادار کی واپسی۔ خاموش قرض بلند کردار۔ ادار لینا عام بات ہے۔ کبھی کسی دوست سے پیسے لیے، کبھی دفتر کے ساتھی سے پین یا کتاب مانگی، مگر اصل امتحان تب آتا ہے جب وہ چیز یا رقم واپس کرنے کا وقت آتا ہے اور آپ سے کوئی یاد دہانی بھی نہیں کرواتا۔ یہاں آپ کا اصل کردار سامنے آتا ہے۔ جو چیز آپ نے ادار لی ہے وہ کسی اور کی امانت ہے، چاہے وہ ایک چھتری ہو یا 1000 روپے۔ اگر آپ خود سے بغیر کہلوائے چیز لوٹا دیتے ہیں تو یہ آپ کی دیانتداری اور بڑائی کا نشان ہے۔ ایسے چھوٹے اعمال ہی دوسروں کا آپ پر اعتماد بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کے رویے کو یاد رکھتے ہیں، رقم یا چیز کو نہیں۔ ادار لینا جرأت ہے، واپس کرنا عظمت۔ نمبر 3، کھانے کی میز پر اصل تہذیب نظر آتی ہے۔ جب کوئی آپ کو لنچ یا ڈنر پر بلاتا ہے تو یہ صرف کھانے کی دعوت نہیں ہوتی، یہ ایک تعلق، ایک اعتبار اور ایک عزت کا اشارہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر آپ مینیو میں سے سب سے مہنگی ڈش آرڈر کریں تو یہ صرف پیٹ کی نہیں، لالچ کی بھوک بھی ظاہر کرتا ہے۔ میزبان کا لحاظ رکھنا، اس کی مالی حالت کا اندازہ لگانا اور مناسب چناؤ کرنا اصل شائستگی ہے۔ کھانے کی میز پر آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے حساس، مہذب اور سمجھدار ہیں۔ اگر کبھی الجھن ہو تو میزبان سے پوچھ لیں، آپ کیا آرڈر کر رہے ہیں؟ یہ سوال مہذب اور باادب لگتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو ایک درست سمت دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ذائقہ بعد میں، تعلق پہلے۔ نمبر 4، سوال وہ نہ پوچھیں جو زخم بن جائے۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر عام لگتے ہیں مگر اندر کہیں چپ جاتے ہیں۔ ابھی تک شادی نہیں کی، بچے کیوں نہیں، گاڑی نہیں لی، گھر نہیں خریدا، یہ سب بظاہر تجسس کا اظہار ہیں مگر اصل میں یہ نجی زندگی کی دیوار پر درار ڈالنے والی باتیں ہیں۔ ہر انسان ایک الگ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ خوشی سے بتاتے ہیں اور کچھ لوگ مجبوری سے چھپاتے ہیں۔ جب آپ ایسے سوالات پوچھتے ہیں تو آپ کا مقصد شاید صرف بات چیت بڑھانا ہوتا ہے، لیکن سامنے والے کو یہ ایک کٹھن تفتیش لگ سکتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنی زندگی کا پہلو آپ سے شیئر کرنا ہوگا تو وہ خود کرے گا۔ آپ کو دعوت نامے کے بغیر کسی کی ذاتی زندگی میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں، بات کی قیمت اس وقت طے ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل میں اترتی ہے یا زخم بن کر چپتی ہے۔ ہوشیار رہیں۔ نمبر 5، دروازہ کھولنے کا فن۔ عزت دل جیتنے کی پہلی سیڑھی۔ دروازہ پکڑ لینا، گاڑی کا دروازہ کھول دینا یا کسی کو پہلے گزرنے دینا، یہ سب چھوٹے اشارے ہوتے ہیں مگر اثر بہت بڑا چھوڑتے ہیں۔ آج کل کے تیز رفتار دور میں جہاں ہر کوئی اپنی جلدی میں ہے،
ایسے چھوٹے اخلاقی اشارے معاشرے میں انسانیت کی جھلک دکھاتے ہیں۔ یہ عادت صرف مرد یا عورت، سینئر یا جونیئر، یا دوست یا اجنبی کے لیے مخصوص نہیں۔ یہ ایک ایسا سادہ سا عمل ہے جو کہتا ہے میں تمہاری موجودگی کو اہمیت دیتا ہوں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مہذب تربیت کا حصہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلقات بنانے اور اعتماد حاصل کرنے کا سنہرا موقع ہے۔ یاد رکھیں، آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں یہ لوگ تب تک نہیں یاد رکھتے جب تک آپ ان کے ساتھ عزت سے پیش نہ آئیں۔ دروازہ کھولنا ایک علامت ہے کہ آپ نہ صرف جسمانی طور پر مہذب ہیں بلکہ دل سے بھی باادب ہیں۔ نمبر 6، ٹیکسی کا کرایہ، دوستی نبھانے کا خاموش وعدہ۔ فرض کریں آپ اپنے دوست کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، منزل پر پہنچ کر وہ کرایہ دے دیتا ہے، آپ ہنس کر اگلی بار میں دوں گا کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ اگلی بار کبھی آتی ہی نہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں رشتوں میں بے وزنی آ جاتی ہے۔ دھوکہ یا بے ایمانی صرف بڑی باتوں میں نہیں چھپتی بلکہ یہ چھوٹے معاملات سے ہی جنم لیتی ہے۔ ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنا یا اگلی بار اس کے لیے چائے یا کھانا خرید لینا صرف پیسے کا لین دین نہیں، یہ احساس ہے، قدردانی ہے، رشتے میں توازن ہے۔ ایک اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو صرف لینا نہ جانتا ہو بلکہ دینا بھی جانتا ہو، چاہے وہ چھوٹا سا کرایہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھیے، جو دوست چھوٹی باتوں کا لحاظ رکھے وہی بڑی باتوں میں بھی قابل بھروسہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، اختلاف رائے یا سوچ کی نئی کھڑکی۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر ایسے جملے سنتے ہیں، تمہیں کچھ نہیں پتا یا میری بات ہی صحیح ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جسے ہم اختلاف کہتے ہیں وہ دراصل ایک نیا زاویہ بھی ہو سکتا ہے؟ فرض کریں آپ دیوار کے ایک طرف سے نمبر 6 دیکھ رہے ہیں لیکن دوسری جانب کھڑا شخص 9 دیکھ رہا ہے۔ کون غلط ہے؟ شاید کوئی نہیں، کیونکہ سچ وہی ہوتا ہے جو سیاق کو سباق میں مانی رکھتا ہے۔ یہی ہے ڈفرنٹ پرسپیکٹو کا جادو، جہاں اختلاف جھگڑے کا آغاز نہیں بلکہ فہم کا دروازہ بن جاتا ہے۔ اختلاف کو ذاتی حملہ نہ سمجھیں بلکہ سوچ کی نئی کھڑکی کے طور پر دیکھیں۔ ہر رائے کے پیچھے ایک زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، اور جب آپ سننا سیکھ لیتے ہیں تو سیکھنا خود بخود شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، بات چیت میں خلل یا رشتوں میں دراڑ۔ ہم سب کو بولنے کا شوق ہوتا ہے لیکن سننے کا فن کم ہی لوگوں کو آتا ہے۔ جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہو تو اس کے بیچ میں بولنا صرف جملے نہیں توڑتا، تعلقات بھی چیر دیتا ہے۔ یہ صرف بدتمیزی نہیں بلکہ ایک باریک سا پیغام ہوتا ہے کہ تمہاری بات اہم نہیں۔ اگر کوئی اپنا دکھ یا تجربہ بانٹ رہا ہو تو اسے مکمل بولنے دیں۔ اکثر لوگ صرف سنے جانے کی تمنا رکھتے ہیں، حل تو وہ خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، listening is loving۔ جب آپ کسی کو توجہ سے سنتے ہیں تو در حقیقت آپ اسے یہ باور کراتے ہیں کہ وہ اہم ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں سب کچھ شور ہے، اگر آپ سننا سیکھ جائیں تو آپ دوسروں کے لیے سکون بن سکتے ہیں، اور رشتوں میں سکون سب سے بڑی دولت ہے۔ نمبر 9، مذاق یا زخم، حد کہاں ہے؟ دوستی میں ہنسی مذاق ایک نعمت ہے، لیکن جب یہ مذاق کسی کی خودی کو ٹھیس پہنچائے تو یہ زہر بن جاتا ہے۔ اکثر لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن دل سے نہیں، بلکہ شرمندگی یا مجبوری میں۔ اگر آپ کسی کو چھیڑتے ہیں اور وہ خاموش ہو جائے، نظریں چرا لے یا مسکرائے بغیر مسکرا دے، تو سمجھ لے کہ دائرہ کراس ہو چکا ہے۔ یہ صرف مذاق تھا کہنا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شخص کی حساسیت مختلف ہوتی ہے۔ آج آپ کا مذاق کسی کی خود اعتمادی کو کمزور کر سکتا ہے، اس کے دل کو دکھی کر سکتا ہے، یا اسے دوسروں کے درمیان چھوٹا محسوس کرا سکتا ہے۔ سچا دوست وہی ہوتا ہے جو دوسرے کی حد کو پہچان لے اور وہاں رک جائے۔ لہذا مذاق کریں، ضرور کریں، لیکن وہ جو دونوں کو خوش کرے، صرف ایک کو نہیں۔ نمبر 10، شکریہ کہنا چھوٹا عمل، بڑا اثر۔ کبھی سوچا ہے ایک شکریہ کسی کے دن کو بدل سکتا ہے؟ جب کوئی آپ کے لیے کچھ کرتا ہے، خواہ وہ معمولی سا کام ہی کیوں نہ ہو، دروازہ کھولنا، فائل پکڑا دینا یا راستہ دے دینا،
تو آپ کا شکریہ اس کے لیے تسلیم کیے جانے کا اشارہ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے لوگ مدد کو حق سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ شکریہ کہنا جانتے ہیں وہ دراصل تعلقات کی زمین پر عزت کا بیج بوتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا جملہ بتاتا ہے کہ آپ دوسروں کی قدر کرنا جانتے ہیں اور آپ میں وہ انسانیت موجود ہے جو تعلقات کو پائیدار بناتی ہے۔ شکریہ کہنا نہ صرف دوسروں کو اچھا محسوس کرواتا ہے بلکہ آپ کی شخصیت کو بھی نکھارتا ہے۔ یہ ایک ایسا اخلاقی عطیہ ہے جو دینے والے کو بھی عزت دیتا ہے، سننے والے کو بھی خوشی۔ تو آج سے طے کر لیجئے، جہاں موقع ملے وہاں شکریہ ضرور ادا کریں۔ نمبر 11، تعریف سب کے سامنے، تنقید تنہائی میں، عزت کا سنہرا اصول۔ ہم سب کو تعریف پسند ہے اور تنقید شاید ہی کوئی اسے دل سے قبول کرے، خاص طور پر جب وہ سب کے سامنے کی جائے۔ اس لیے تعلقات میں ایک سنہرا اصول ہے، تعریف عوام میں، تنقید خلوت میں۔ جب آپ کسی کی تعریف سب کے سامنے کرتے ہیں، دفتر میں، خاندان میں یا دوستوں کے حلقے میں، تو نہ صرف وہ شخص خوش ہوتا ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی آپ کو ایک حوصلہ افزا اور مثبت انسان سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کے تعلقات کو مضبوط اور پائیدار بناتا ہے۔ لیکن اگر آپ تنقید بھی سب کے سامنے کر بیٹھیں تو اس سے سامنے والے کو شرمندگی، غصہ اور دوری محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات معمولی باتیں بھی تلخ دشمنی میں بدل جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نصیحت سب کے سامنے ایک عام مگر نقصان دہ رویہ ہے۔ یاد رکھیں، تعلقات اعتماد سے بنتے ہیں اور اعتماد عزت سے۔ تو آئندہ جب تعریف کا موقع ہو سب کے سامنے کریں، اور جب کسی خامی کی نشاندہی کرنی ہو خاموشی سے، اکیلے میں، عزت کے ساتھ۔ نمبر 12، وزن پر تبصرہ نہیں، عزت کا وزن لفظوں میں تولیں۔ تم کچھ موٹے ہو گئے ہو نا، ارے اتنے دبلے کیوں ہو گئے؟ یہ جملے بظاہر عام سے لگتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ذاتی حملے ہوتے ہیں، نہ دانستہ صحیح مگر تکلیف دہ۔ کسی کے وزن پر تبصرہ کرنا اکثر کسی کی خود اعتمادی کو چوٹ پہنچاتا ہے۔ کیا پتا وہ پہلے ہی کسی ذہنی یا جسمانی چیلنج سے گزر رہا ہو، کیا معلوم اس نے بہت محنت سے اپنا وزن کم کیا ہو اور آپ کے طنزیہ جملے سے اس کی ساری خوشی ماند پڑ جائے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تبصرہ نہ کریں۔ اگر کچھ کہنا ہی ہے تو مثبت کہیے، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ کی سمارٹنس قابل تعریف ہے۔ اگر وہ خود اپنے وزن کی بات شروع کرے تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ سے خود سے یہ بات نکالنے کی ضرورت نہیں۔ الفاظ کے وزن کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ دل پر گراں گزرتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر بولیں، عزت وزن سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ نمبر 13، فون پر تصویر بس وہی دیکھیں جو دکھائی جا رہی ہو۔ جب کوئی آپ کو اپنے موبائل پر تصویر دکھاتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن ذرا سوچئے، اگر آپ بے دھیانی میں دائیں یا بائیں سوائپ کر دیں اور اگلی تصویر کسی ذاتی لمحے کی ہو، شرمندگی صرف آپ کی نہیں، دکھ اس شخص کا بھی ہوگا جس نے اعتماد سے فون آپ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ یہ عمل پرائیویسی کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے، چاہے آپ کی نیت ٹھیک ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ اپنے فون میں ذاتی تصویریں، حساس معلومات یا فیملی لمحات رکھتے ہیں جنہیں وہ سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ جب کوئی صرف ایک تصویر دکھا رہا ہو تو بس اسی پر رہیں، اس سے آپ کا احترام اور اعتماد دونوں بڑھے گا، اور اگر تجسس ہو بھی تو خود پر قابو رکھنا ایک خوبصورت اخلاقی خوبی ہے۔ یاد رکھیں، عزت وہی دیتا ہے جو دوسروں کی حدود پہچانتا ہے۔ ایک چھوٹی سی احتیاط بڑے رشتے بچا لیتی ہے۔ نمبر 14، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ بس خیر کی دعا دیں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے تو ہمارا پہلا رد عمل اکثر ہوتا ہے، کیوں، کیا ہوا؟ لیکن رکیے، یہی وہ لمحہ ہے جہاں سلیقہ اور بد سلیقگی کے درمیان فرق ظاہر ہوتا ہے۔ ہر کسی کی صحت ایک نجی معاملہ ہوتی ہے۔ کئی لوگ اپنی بیماری، مسائل یا جسمانی کیفیت کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، اور آپ کا بے ساختہ سوال انہیں غیر ضروری دباؤ میں ڈال سکتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے زخم پر انگلی رکھ کر پوچھا جائے کہ کتنا درد ہے، تو کیا کریں؟ بس اتنا کہیں، مجھے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو شفا دے۔ یہ جملہ نہ صرف ہمدردی ظاہر کرتا ہے بلکہ ان کی پرائیویسی کا احترام بھی کرتا ہے۔
یاد رکھیں آپ کو ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں، اصل تعلق تو یہ ہے کہ آپ خاموشی سے ان کے ساتھ کھڑے رہیں، بنا سوال کیے، بنا تجسس دکھائے۔ یہی سلیقہ، یہی تعلق کا ہنر ہے۔ نمبر 15، صفائی کرنے والا بھی عزت کا حقدار ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر بڑے لوگوں سے بہت تمیز سے بات کرتے ہیں، مگر جیسے ہی کوئی صفائی کرنے والا، ویٹر، گارڈ یا چوکیدار سامنے آئے، لہجہ بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا صرف عہدہ ہی عزت کا معیار ہے؟ یاد رکھیں، کام چھوٹا ہو سکتا ہے، انسان نہیں۔ صفائی کرنے والا وہ ہے جو آپ کی گندگی صاف کرتا ہے، بغیر شکایت کیے، روز۔ اور اگر یہی کام نہ ہو تو ہم چند دن بھی زندہ نہ رہ سکیں۔ لہذا جب وہ آپ کے پاس سے گزرے، ایک سلام کہہ دیں، آنکھ سے آنکھ ملا کر شکریہ کہہ دیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے بڑے پن کی علامت بن سکتا ہے۔ نمبر 16، فون میں گم رہنے سے رشتے گم ہو سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ کا دھیان موبائل فون پر ہو تو وہ صرف بات نہیں کر رہا، وہ اپنا احترام بھی مانگ رہا ہوتا ہے۔ فون پر نظریں اور دماغ اور سامنے والے کی موجودگی کو نظر انداز کرنا، یہ صرف بدتمیزی نہیں بلکہ تعلقات کے ٹوٹنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک نوٹیفیکیشن دیکھ لوں یا میسج کا جواب دے دوں، مگر سامنے والا یہ سوچتا ہے میری موجودگی اس کے لیے اہم نہیں۔ رشتوں میں جذباتی موجودگی صرف جسمانی موجودگی سے نہیں بنتی بلکہ توجہ سے بنتی ہے۔ اگر آپ واقعی کسی سے تعلق نبھانا چاہتے ہیں تو فون رکھیں، آنکھوں میں دیکھیں اور دل سے سنیں۔ نمبر 17، مشورہ وہ دوا ہے جو صرف مانگنے پر دیا جاتا ہے۔ ہم سب کے پاس رائے ہوتی ہے، لیکن ہر رائے مشورہ نہیں ہوتی، اور ہر موقع مشورہ دینے کا موقع نہیں ہوتا۔ اکثر ہم نیت نیک رکھتے ہیں، دل میں ہوتا ہے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مگر سامنے والے نے آپ سے کچھ مانگا ہی نہیں، نہ مشورہ نہ حل، بس وہ اپنا دل ہلکا کر رہا ہوتا ہے اور آپ فوراً بن جاتے ہیں مشیر خاص۔ ایسا کرنے سے بعض اوقات سامنے والا آپ سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ مشورہ جب مانگا نہ گیا ہو تو وہ مداخلت لگتا ہے، رہنمائی نہیں۔ تو اگلی بار جب کوئی اپنی بات سنا رہا ہو بس سنیں، اور اگر وہ پوچھے تب ہی کہیں میری رائے میں، کیونکہ مشورہ وقت پر مانگنے پر اور محبت سے دیا جائے تب ہی اثر کرتا ہے۔ نمبر 18، عمر اور آمدنی ہر سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہماری ثقافت میں بات چیت کا انداز اکثر بے ساختہ ہوتا ہے، لیکن بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی ذات میں مداخلت سمجھے جاتے ہیں، اور آپ کی عمر کتنی ہے یا کتنا کماتے ہیں، ان سب میں سے عام اور خطرناک ہیں۔ یہ سوالات اکثر محض تجسس سے کیا جاتے ہیں یا بے دھیانی میں، مگر سامنے والا انہیں غیر ضروری، غیر آرام دہ یا حتیٰ کہ توہین امیز محسوس کر سکتا ہے۔ کیا آپ کو یہ جاننے سے واقعی کچھ حاصل ہوگا؟ اور اگر سامنے والا جھوٹ بول دے تو تعلق مزید خراب ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی خود اپنی عمر، تنخواہ یا مالی حالات کا ذکر کرے تب بات اور ہے، ورنہ اصل شائستگی خاموش رہنے میں ہے۔ نمبر 19، اپنے کام سے کام رکھیں، ہر مسئلہ آپ کا نہیں ہوتا۔ کبھی محسوس ہوا کہ لوگ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ناک گھسانے لگے ہیں؟ یہ وہ عادت ہے جو تعلقات کو زہر آلود کر سکتی ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو براہ راست متاثر نہیں کر رہی تو اس میں مداخلت نہ کریں۔ یہی اصول سچے عزت دار لوگوں کا ہے۔ دنیا میں ہر کسی کا ایک دائرہ اثر، سرکل آف انفلوئنس، اور ایک دائرہ فکر، سرکل آف کنسرن ہوتا ہے۔ ذہین وہ ہوتا ہے جو فکر کو محدود اور اثر کو بڑھاتا ہے۔ ہر وقت دوسروں کے جھگڑوں، بحثوں یا زندگی کے فیصلوں میں ٹانگ اڑانا آپ کی اپنی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لوگ آپ پر اعتماد کم کرتے ہیں اور آپ کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ زندگی میں سکون چاہیے تو مائنڈ یور اون بزنس کو روزانہ کا اصول بنائیں، نہ آپ کا دماغ تھکے گا نہ دل۔ نمبر 20، دھوپ کا چشمہ اتاریں اور احترام کی اینک پہنیں۔ آپ کسی سے سڑک پر بات کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ صرف سٹائل ہے، لیکن سامنے والے کے لیے یہ سرد مہری اور بے رخی کا پیغام بھی ہو سکتا ہے۔ آنکھیں دل کی زبان ہوتی ہیں، اور اگر آپ کی آنکھیں نظر ہی نہ آئیں تو آپ کی بات میں خلوص کیسے نظر آئے گا؟
کسی سے بات کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا نہ صرف تمیز ہے بلکہ تعلقات میں اعتماد کا پہلا زینہ بھی ہے۔ دھوپ کا چشمہ پہننا سڑک پر چلنے کے لیے اچھا ہے، لیکن جب بات ملاقات کی ہو، عزت دینے کی ہو تو چشمہ اتارنا ایک چھوٹا سا عمل بڑا اثر چھوڑتا ہے۔ نمبر 21، اپنی دولت کا شور دوسروں کے سکون کو چپ کرا سکتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابیاں پہچانی جائیں، لیکن کب، کہاں اور کیسے، اس کا فرق تعلقات کو مضبوط یا تباہ کر سکتا ہے۔ غریبوں کے درمیان اپنی دولت کی بات کرنا یا بانجھ افراد کے سامنے اپنے بچوں کا تذکرہ کرنا بظاہر معصوم لگنے والا عمل بھی دلوں میں خراش چھوڑ سکتا ہے۔ یہ بات صرف تمیز کی نہیں، احساس کی ہے۔ دنیا میں بات کرنے کے لیے ہزار موضوعات ہیں، تو ایسے نازک لمحات میں آپ ایسا موضوع کیوں چھیڑیں جو کسی کے زخموں کو تازہ کر دے؟ سادگی میں عظمت ہے اور خاموشی میں وہ احترام جو الفاظ نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیں، آپ کا علم، رزق یا خوشی کسی اور کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 22، ایک جملہ جو دل میں اتر جائے۔ کبھی کبھی کسی کا صرف شکریہ کہنا دن سنوار دیتا ہے۔ ایک سادہ سا پیغام، ایک سادہ سا جواب اور ایک نرمی سے بھرا ہوا رشتہ جنم لیتا ہے۔ جب کوئی آپ کو کوئی اچھا پیغام بھیجے یا آپ کے لیے وقت نکالے تو جواب میں پیغام کا شکریہ کہنا صرف تمیز نہیں، تعلقات کی آبیاری کا ایک طریقہ ہے۔ یہ الفاظ چھوٹے ضرور ہیں لیکن ان میں قدر، توجہ اور خلوص چھپا ہوتا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے صرف پیغام نہیں پڑھا بلکہ دل سے محسوس بھی کیا۔ ایسے معمولی نظر آنے والے آداب ہی بڑے تعلقات کی بنیاد بنتے ہیں، جہاں لفظ کم ہو لیکن احساس گہرے ہوں۔ تو آج سے طے کریں، جب بھی کوئی آپ سے جڑے، آپ جواب میں کم از کم ایک احساس برے شکریہ سے اس رشتے کو زندہ رکھیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے آداب اور اصول ہماری زندگی کو نہایت مثبت اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ ان اصولوں کو اپنانے سے نہ صرف ہماری ذاتی زندگی میں بہتری آتی ہے بلکہ ہمارے معاشرتی تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ ان پر آج سے عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کرشمے کیسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو کمنٹس میں کہیے I am in، اور ہاں، محرک چینل کو پسند اور سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ اور یاد رکھیے، آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔